حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کا قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا جہاں بھی ذکر کرتا ہے، اللہ نے کسی ایک جگہ پہ بھی حضرت نوح کی نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا ذکر نہیں کیا، حقوق کا، معاملات کا، اخلاق کا، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کوئی ذکر نہیں کرتا۔ پورا تولو، کم نہ تولو، سچ بولو، کسی جگہ پہ بھی اللہ ان باتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو لوگ ان کی دعوت کو مان چکے تھے ان کے لیے احکام نہیں آئے ہوں گے، ضرور آئے ہوں گے کہ یہ کام کرو اور یہ کام ضرور آئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن ان کا ذکر نہیں کرتا، ان کی دعوت و تبلیغ میں قرآن کہیں ذکر نہیں کرتا کہ حضرت نوح یہ کہہ رہے ہوں لوگوں نماز پڑھو، قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا۔ قرآن حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ میں جب بھی ذکر کرتا ہے صرف ایک مسئلے کا ذکر کرتا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ پڑھتے جائیے آپ، سورۃ اعراف پڑھیے، سورۃ ہود پڑھیے، سورۃ انبیاء پڑھیے، شعراء پڑھیے، ایک مستقل سورت موجود ہے نوح، آپ پڑھیے، ایک ہی دعوت ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ کتنے سال؟ 9۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ 1957 میں بنی، یہ ڈھانچہ جو ہے 1957 میں، تو یہ ہو گئے 57 اور 60 40 اور 60 اور 63 64 سال بنے ہوئے ہو گئے۔ ابھی سے ہمارے لوگ ہم سے نالاں ہیں اور وہ کہتے ہیں انہوں نے توحید تو سوا آندھی کوئی گل، صرف 64 سال جب سنو توحید 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 توحید، شرک شرک کرتے رہتے، انہیں اس کے سوا آتا کوئی۔ میں نے کہا یار ہم تو اپنے جلسوں میں، کانفرنسوں میں، خطبات جمعہ میں کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی حج، کبھی زکوٰۃ، کبھی معاملات، کبھی شان صحابہ، کبھی سیرت، کبھی عظمت مصطفیٰ، کبھی معراج، مختلف عنوانات ہم بیان کرتے ہیں، اور یہاں حضرت نوح کی دعوت کا ذکر ہوتا ہے 950 سال ایک ہی آواز لگ رہی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ اچھا ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارے بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ 8 دن کے بعد جمعہ 1 گھنٹہ، 8 دن کے بعد درس 1 گھنٹہ، سال کے بعد سالانہ کانفرنس مدرسے کی، اس میں علماء کا آنا، یہ ہمارے بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ اور جب حضرت نوح اپنی تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، مولا نہ میں نے رات دیکھی نہ میں نے دن دیکھا، میں نے لگاتار تیری دعوت کو پہنچایا۔ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی، میں زور سے بولا، انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پردے ڈال کے کہا ہم تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ مولا میں نے پھر بھی بیان کیا، 950 سال ایک ہی آواز لگ رہی ہے۔ حضرت نوح کی دعوت کیا ہے؟ ما لکم من الہ، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ قوم کا جواب کیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ سورۃ نوح ہے، صفحہ نمبر ہے 518۔ تیسواں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ نوح، اس کی آیت نمبر ہے 24۔ قوم نے وہی جو ہم سورۃ اعراف پڑھ آئے ہیں
قوم نے اس دعوت کے جواب میں کہا تو گمراہ ہے، ہم تجھے گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی قوم نے فتویٰ لگایا حضرت نوح پر کہ تم گمراہ ہو گئے۔ یہاں ان کی قوم کی بات کو ذکر کیا سورۃ نوح کی آیت نمبر 24 میں، وقالو، اور ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ ہے کہ اصل اختلاف۔ حضرت نوح کہتے تھے الہ صرف کون ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ اور لا تذرن آلہتکم، مت چھوڑنا اپنے الہوں کو، ولا تذرن ودن، اور نہ چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ یہ حضرت نوح کی قوم کے 5 تن ہیں جی، اور یہ نیک آدمیوں کے نام ہیں جی، اسماء رجال صالحین۔ حضرت ابن عباس کا قول بخاری نے نقل کیا، نیک بندوں کے یہ نام ہیں، بت نہیں ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ بت ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کے یہ نام ہیں، اور حضرت نوح کی قوم انہیں اپنا الہ اور معبود مان رہی ہے جی۔ اب ایک اور نبی کا ہم تذکرہ پڑھیں گے جی، پھر سورۃ اعراف میں آئیے جی۔ صفحہ نمبر ہے 144۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ نسبی بھائی مراد ہے، اس قوم کا فرد۔ قال یا قوم، وہ کہنے لگے اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی الہ۔ دیکھتے چلے جائیے، ہر نبی کی ایک ہی دعوت آ رہی، ہر نبی ایک ہی آواز لگا رہا ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے سردار جو کافر تھے اس کی قوم کے، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تو تجھے بے وقوف دیکھتے، پاگل ہو تم، بے وقوف ہو۔ ساتھ ساتھ فتوے بھی دیکھتے چلے آئیے جو اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی کو قوم کی طرف سے برداشت کرنے پڑے۔ حضرت نوح کو کیا کہتے ہیں؟ تم گمراہ ہو۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ تم بے وقوف ہو، بے وقوفوں والی بات کرتے ہو۔ معلوم ہوا جب بھی مسئلہ توحید بیان ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتوے آئیں گے، پھپتیاں کسی جائیں گی، رستے رکیں گے۔ اس سے ایک داعی توحید کو گھبرانا نہیں چاہیے، انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔